سرمایہ ملت جعفریہ، سید العلماء، وکیل آل عمران، محقق کے دوران، فخر المتکلمین، عمدۃ الواعظین، خطیب عالم اسلام جناب علامہ سید علی باقر نقوی آف کراچی رون کے ممبر ہوتے ہیں۔ قبلہ قیامت پہ میں گروبائی کہہ رہا ہوں، دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی، دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی، دل خسارے بندگی میں بند ہونا چاہیے، مرتضیٰ کو ماننا مشکل نہیں، ایک شرط ہے، آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے۔ دیگر بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ، عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق، جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ، مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاسم، الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین، علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صلوات اللہ۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، جگہ خالی پڑی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے ضرور آپ بھی سب لوگ جو پیچھے ہیں تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں تاکہ جتنے آپ بلا فصل ہوں گے اتنی ہی مجلس کا لطف دوبالا ہوگا۔ دعا کیجئے خادم حسین کے والد مرحوم اور والدہ مرحومہ کہ مولا درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے لواحقین کو مولا صبر و تحمل کی تلقین عطا فرمائے۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ شروع کی جائے۔ جو کل گئے حاضر لوگ تھے ان کی طرف سے اجازت ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایسا تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا تاکہ ساتھ سے تنہائی نہ ہو، پریشانی۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے کہ نعرہ سنائیے ہاتھ کھڑا کر کے تاکہ مجھے احساس ہو کہ آپ لوگ یہیں بیٹھے۔ بات شروع ہو گئی؟ ٹھیک ہے، بس میں نے ایک جگہ پہ آنا ہے، وہ جگہ آپ خود سوچیے گا کہ میں نے کہاں آنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے علی سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ بات بھولے تو نہیں ہے نا، یہ گفتگو چل رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اور حمد ہے اللہ کی فاطمہ کی جو فاطمہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، اور یہی فاطمہ یوم الدین کی مالکہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اسی فاطمہ کی عبادت کرنی ہے، اسی فاطمہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ آج ہم نے کچی کو غریب موڑ پہ جانا ہے کیونکہ مجھے حکم بھی ہے اس بات کے لیے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ میں نے یہ تو پرسوں بیان کرنا تھا، مگر مجھے راجہ صاحب نے کہا بھی کہ کچھ لوگ ابھی نہیں آئے اور کچھ لوگ ابھی تیار بھی نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے میں نے آج بہتر موقع سمجھا ہے کہ 2 دن ہے، پھر بشرط پتہ نہیں، اس وجہ سے میں بیان نہیں کرتا، خدا کی قسم۔
ابھی بھی وقت ہے، موبائل بند کر لیں. چلے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے ایسے. درود پڑھیے محمد والے محمد. توجہ ہے قبلہ؟ مجھے حکم بھی ہوا ہے، اس لیے موضوع کے ساتھ ہی میں نے وہ بات بھی کرنی ہے. ایک آیت ہے بڑی مشہور و معروف، جس کے بغیر مذہب اہل بیت مکمل نہیں. میں کسی غیر کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. اور اگر کوئی اہل سنت اس پہ اعتراض کرے تو کم از کم میں جو کہہ رہا ہوں اسے سوچ کر اعتراض کرے. شاید اس چمن میں کوئی ایسا پھول بھی ہو جو ان کے مقدر میں بھی کھل جائے. اور ان کو تنقید نہیں ہے، اعتراض میں اپنوں پہ کر رہا ہوں، غیروں پہ نہیں. اور اس اعتراض کا جواب بھی دوں گا میں. بڑی مشہور و معروف آیت، ابھی آیت پڑھوں گا، آپ ایک فیل کرو گے بھی کرو گے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ گفتگو ہے ابھی جو ہونے لگی ہے 15 منٹ، مگر یہ گفتگو آپ کے قلب پہ دستک ہے، اسے سمجھیے گا ضرور. توجہ ہے؟ جو سمجھ جائے وہ میرے ساتھ بولے. یہ مجلس نہیں ہے آج کی تبلیغ ہے، صرف آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑنے کے لیے کہ اس میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے غلط ہو. آپ نے کیا پڑھا ابھی؟ اللہم صلی علی محمد. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو بھیج محمد و آل محمد پہ درود. یہی ہے نا سب میرے ساتھ؟ یہی ترجمہ ہے نا. یہ پڑھتے کیوں ہے؟ یہ آیت ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد پہ درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی بھیجو. اللہ کہہ رہا ہے تم بھیجو. اگر آپ پریشان ہیں تو میں موضوع بتا دیتا ہوں. آپ لوگوں نے ضرور بولنا ہے کیونکہ حکم آپ لوگوں کا ہے، تو کم از کم آپ ضرور بولیے گا. وہ کہہ رہا ہے کھاریاں والوں تم محمد پہ درود بھیجو. ہم کھاری امام بارگاہ میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو بھیج. وہ کہہ رہا ہے میں بھیج رہا ہوں، تم بھی بھیجو. پریشانی ابھی تک ہے؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ حضور یہ ایک سوال ہے جسے میں حل کر رہا ہوں، مگر آپ میرا ساتھ دیجیے گا. اللہ کہہ رہا ہے بھائی تم میری ٹینشن نہیں لو، میں اور میرے فرشتے تو بھیج رہے ہیں، تم لوگ بھیجو. ہم 1400 سال سے اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں تو بھیج. وہ کہہ رہے ہیں تم بھیجو. بس ہم ابھی تک تو مہما میں پھنسے ہوئے ہیں، درود ابھی تک بھیجا ہی نہیں جا رہا. اب دیکھنا ہے کہ درود ہے کیا جسے ہم نہیں بھیج رہے. شاید توجہ ہے؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ پریشان تو نہیں ہے نا؟ میرے ساتھ ہے نا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ درود ہے کیا؟ وہ تو بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، ہم نیچے سے درود نہیں بھیجتے. ویڈیو بن رہی، ہم موروثی ازم مولویوں کے کہنے پہ کہے جا رہے ہیں کہ اللہم صلی علی تو بھیج. اللہ کہہ رہا ہے تم بھیجو. آپ آگے نہیں بڑھیں گے، میں بھی آگے نہیں بڑھوں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ یہ چیز میں نے بڑی محنت سے حاصل کی ہے اور اسی اتنی آسانی سے نہیں دوں گا. میں میری محنت کا ثمر مجھے ملے گا تو میں دوں گا. وہ کہہ رہے ہیں تم بھیجو. ہم ہر نماز کے بعد کہتے ہیں نہیں تو بھیج. ہم نے تو بھیجنا ہی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ تبلیغ ہو رہی، مجلس نہیں ہو رہی، مجلس شروع ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں تم بھیجو، ہم کہتے ہیں تو بھیج. درود ہے کیا؟ درود فارسی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں. یہ بنایا گیا ہے. اصل لفظ ہے اللہم صلی، اصل لفظ ہے صلی. قرآن میں یا صلی ہے، یصلو ہے، صلاۃ ہے. جو سمجھ رہے ہیں میرا ساتھ دیں. لفظ صلی ہے، صلو ہے، صلاۃ ہے. 3 لفظ ہیں، تینوں کا ایک ہی ترجمہ ہے، کہیں سے لے. اس کا ترجمہ یا تو عبادت ہے یا سجدہ ہے. گھبرا گئے اس کا ترجمہ یا عبادت ہے، نماز
ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے فرشتے محمد اور اس کی آل پہ یا عبادت کرتے ہیں اس کی یا اسے سجدہ کرتے ہیں. توجہ نہیں کریں دیدان محترم، میں نہیں کہہ، اللہ کہہ رہا ہے. ویڈیو بنے گی سرکار، قتل کا فتویٰ تو میرے پہ ہی آئے گا نا، آپ پہ تو نہیں آئے گا نا. آپ کی تو شکلیں نہیں آ رہی، میری تو آ رہی ہے. تو آپ تو میرے ساتھ بولے نا، اللہ اور فرشتے یا آل محمد کی عبادت کرتے ہیں یا آل محمد کو سجدہ کرتے ہیں. اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور مومنو تم بھی اس کو سجدہ کرو. سورہ انشقاق کی آخری آیت، قرآن لے آئیے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا تَسْجُدُونَ، یہ لوگ کافر ہیں، حبیب تمہارا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور تمہیں سجدہ بھی نہیں کرتے. اور بلند کے نعرہ سنائی، تھکن دور ہونی چاہیے. پریشان تو نہیں ہے نا؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ، سورہ انشقاق کی آخری آیت، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا تَسْجُدُوا، سجدہ کیوں نہیں کرتے محمد کو؟ ارے جب آدم کو ہو سکتا ہے، کیا کرو عزیزان محترم، یعنی جو آدم کو سجدہ کرے وہ فرشتہ آدم کو، مولا کیا کہتے ہو، وَكُنْتُ بِالتُّرَابِ يَخْلُقُهَا، آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے. جس نے 40 دن آدم کو گوندا اسے سجدہ نہیں ہو سکتا. آپ میرے ساتھ مل گئے، اب تھوڑا فلسفہ ہو سکتا ہے نا. ویڈیو بن رہی ہے، اب آنے والے دیکھ کے اعتراض تو کریں گے. تم ان کو تھوڑا سمجھاتا چلو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایک حصہ یہ ہے، ایک حصہ آگے شروع ہوتا ہے. لفظ یصلون ہے، توجہ ہے، ٹھیک ہے، یصلون ہے. ایک حصہ یہ ہے. اب دوسرا حصہ کیا شروع ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان تم لوگوں نے درود نہیں پڑھنا. درود پڑھنے کے لیے پہلے تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے. کون کون سے؟ یا ایھا الذین آمنوا، سلو کرنے کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے. کون کون سا؟ علیہ وسلموا تسلیما. میں کیا کروں، آپ لوگوں کی توجہ نہیں کروں. دیدان محترم، سارے مومنین میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں نا؟ کوئی معترض تو نہیں ہے نا؟ کوئی اعتراض کرنے والا ہو تو مجھے بھی بتا سکتے ہیں. تم نے کیا کرنا ہے؟ سلو کرنے کے لیے مومنو، تم لوگوں نے اگر سلو کرنا ہے تو 3 کام کرنے، علیہ وسلم تسلیم. علیہ کا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، پریشان ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَى الْمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى. سلو کرنے کے لیے مودت ہونا ضروری ہے، محبت ہونا ضروری نہیں ہے. تم لوگ گھبرا گئے میرے خیال سے. محبت والے کا درود قبول نہیں، درود اس کا قبول ہے جسے مودت ہے. محبت کسے کہتے ہیں؟ کہ میں جاوید شاہ پہ اپنی کوئی شے قربان کر دوں، یہ محبت ہے. اور جاوید شاہ پہ اپنا آپ قربان کر دوں، یہ مودت ہے. بلا توجہ نہیں کرے دیدان محترم، گھبرا گئے میرے خیال سے. مودت کے ساتھ درود بھیجنا ہے، سلو کرنا ہے. درود ایک لفظ کرو، سلو کے لیے مودت ضروری ہے. اور مودت کے ساتھ وسلم، سلام بھیجنا ہے، تسلیمہ، اور خود ہی کہہ دینا ہے کہ قبول ہے. یہ نہیں کہنا کہ قبول ہوا ہے. تمہارا سجدہ خود ہی قبول ہو جائے گا. تو سلو کسے کہتے ہیں؟ اب ایک اور چیز ہے سلو کا ترجمہ، المنجد.
عربی گرامر میں سلو کسے کہتے ہیں؟ السلو بے ارادت، بے اختتام الارادہ، سلو کہتے ہیں اپنے ارادے کو بدلنا. بس اسی پہ مجلس ہے، توجہ کیجیے گا. اپنے ارادے کو تبدیل کر دینا. کس کے لیے؟ جس کے لیے سلو ہے. جس سے سلو کرنا ہے اس کے لیے اپنا ارادہ بدل دینا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آل محمد سے سلو کرتا ہوں. میں نے لکھا ہوتا ہے کہ اولاد نہیں دینی. میں نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ اولاد نہیں دینی، مگر ان کے کہنے پہ اولاد دیتا ہوں. یہ سلو ہے. فرشتے ان سے سلو کیسے کرتے ہیں؟ تنہا تکبر کرتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں، ان سے پر ملتے ہیں تو اللہ سے تکبر کر بیٹھتے ہیں. جب آسرا نہیں ہے، کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی پیروکار نہیں ہے، ہم نے سلو جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا سلو جو ہے وہ صرف آل محمد کو سجدہ ہے. ہمارا درود آل محمد کو جھکنا ہے. اللہ توجہ نہیں کرنے جا رہے ہیں. اور اگر کوئی اہل سنت اعتراض کرے تو اس کو بھی جواب دے دوں. جو ہے ہو سکتا ہے اہل سنت جواب کرے. اہل سنت کی کتاب بخاری شریف ہے، نام لے سکتا ہوں میں یہاں پہ کوئی اختلافی گفتگو نہیں کر رہا. حضرت ابو بکر جب خلافت پہ آتے ہیں، شاہ جی توجہ کیجیے گا، اور آ کے سب سے پہلا حکم نامہ کیا جاری کیا؟ اور اپنی فوج کو کہا کہ اب ان کے سر قلم کر دینا جو محمد کو سجدہ کیا کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے. اس کا مطلب محمد کو سجدہ ہوا کرتا تھا. اور محمد کو سجدہ کرنے والے بوذر تھے، کمبر تھے، سلمان تھے، مقداد تھے. توجہ ہے یا نہیں عزیزان؟ وگرنہ میں ہزاروں کتابیں دکھا سکتا ہوں جس میں سلمان مسجد نہیں جایا کرتے تھے. سلمان در زہرا پہ سجدہ کیا کرتے تھے. قبلہ میں کیا کروں، آپ لوگ پریشان بیٹھے ہیں اور میری ساری مجلس خراب کیے جا رہے ہیں. ایک نہیں 20 کتابیں دکھا سکتا ہوں کہ جناب سلمان فارسی در زہرا پہ سجدہ کیا کرتے تھے. ایک وہ تھے جو مسجد میں سجدہ کرتے تھے، ایک وہ تھے جو در سیدہ پہ سجدہ کرتے تھے. ابو ذر مسجد میں سجدہ کرتے تھے، جو ہے محمد کو. مقداد مسجد میں محمد کو سجدہ کرتے تھے. سلمان در زہرا پہ آ کے صرف محمد کو نہیں، جو اس دروازے سے گزر جاتا. کتنی لطیف بات کر دی تھی. ضروری نہیں ہے اگر اس دروازے سے مکھی بھی گزرتی، اگر اس دروازے سے کوئی جانور بھی گزر جاتا تو سلمان اسے سجدہ کر دیتے تھے. اس لیے سلمان سے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سلمان تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ توجہ ہے یہ نہیں؟ سلمان نے کہا حاجت ہی نہیں. توجہ ہے یہ نہیں عزیزان؟ مجھے شادی کی حاجت نہیں. کہ تم گھر کیوں نہیں بناتے؟ کہ سونے کی تمنا ہی نہیں. میں ان لوگوں سے خطاب نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ کہ مجھے سونے کی حاجت ہی نہیں. کہ تم مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ جستجو ہی نہیں. میں آپ لوگ خاموش ہے، پریشان ہے قبلہ. کہ کیوں؟ کہ نماز پڑھنی کس لیے ہے؟ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. کہ تم اللہ کو راضی کرنے بیٹھے ہو. میں سوچ رہا ہوں مجھ سے محمد راضی ہو جائے، مجھ سے علی راضی ہو جائے، مجھ سے حسن راضی ہو جائے، مجھ سے حسین راضی ہو جائے. اور کہا کہ اے عمر خطاب مانا کہ تم نمازی ہو. قبلہ میں جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مانا کہ تم نمازی ہو، مانا کہ تم نیک ہو، مانا کہ تم متقی ہو، مانا کہ تم 24 گھنٹے حالت رکوع میں. توجہ نہیں کرنے جا رہا تھا. مانا کہ تم 24 گھنٹے حالت جو سمجھ رہے ہیں ان کو میں دھیان دیتا ہوں. مانا کہ تم حالت رکوع میں. توجہ کرنا. مانا کہ تم، یہ سلمان کے جملے ہیں، مانا کہ تم حالت رکوع میں ہو، مانا کہ تمہارا ابو لولو سے کوئی دوستی کا رشتہ ہے. توجہ نہیں کرنے جا رہا. مانا کہ تمہارا ابو لولو سے کوئی دوستی کا رشتہ ہے. میری تو دوستی نہیں، میں علی کو دیکھتا ہوں وہ نظر آتا ہے، اسے دیکھتا ہوں حسن نظر آتا ہے.
اگر میرا ہے تو آپ کا بھی ہونا چاہیے. سلمان نے کہا تم نماز پڑھتے ہو اسے راضی کرنے کے لیے, میں نماز پڑھتا ہوں حسین راضی ہو جائے. توجہ ہے جی. اور سلمان نے کہا سنو, تم نے سنا نہیں, جو فقط خدا کی عبادت کرتا ہے وہ ابلیس ہوتا ہے. جو سمجھ رہے ہیں ان کو میں داد دیتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. تمہیں معلوم نہیں, جو فقط اس کی عبادت کرتا ہے وہ ابلیس ہوتا ہے. اس کی تو عبادت ہو سکتی ہی نہیں, وہ تو خود کہتا ہے دیکھو ان کو عبادت میری ہے, سوچو ان کو عبادت. توجہ نہیں کر رہے. ارے سلمان نے اس وقت جملہ کہا, اور یہ توجہ ہے یا نہیں ہے ظالموں, میں یہاں پہ تھوڑا سا وضاحت کرتا چلوں. سلمان فارسی نے کہا میرا ذکر میری صلاۃ ہے, میرا ان کو سجدہ میرا درود ہے. میں کیا کروں دیدان محترم. اچھا یہاں پریشان لوگ ہوں گے کہ اب ہم کیسے درود بھیجیں, ہم اب کیسے سجدہ کریں. ہمارے سامنے تو عالم محمد ہے ہی نہیں, بظاہر نہیں ہے نا. ویسے جو کسی سمت میں بھی کرنے وہ ہے, مگر کر نہیں سکتے کیونکہ کعبہ مختص ہے. تو کسی نے پوچھا سلمان پھر جب عالم محمد نہیں ہوں گے تو پھر کس کو سجدہ کریں گے. تو سلمان نے کہا یہ کوئی مشکل بات تھوڑی ہے, بس سفر ہی اسفل. عالم محمد جس گھوڑے پہ بیٹھے وہ سجدہ گاہ ہے, جو علم ان کا ہے وہ سجدہ گاہ ہے. جو نہیں کرتے دار محترم, تو درود جو ہے مومن کا وہ عالم محمد کا ذکر ہے. درود جو ہے عالم محمد کو سجدہ ہے, اور اللہ ان پہ درود کر رہا ہے. میں کیا کروں قبلہ, آپ توجہ نہیں کر رہے. اللہ نے عالم محمد پہ درود بھیجا. کس طرح؟ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ لینے کا دین ہے نا, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے عالم محمد تم مجھے جھکو. اشاروں کی زبان تو سمجھے نا, مجھے اتنا نہیں کہہ رہے تھے. تم مجھے جھکو, تم مجھے سجدہ کرو. توجہ کر رہے تھے. اور عالم محمد میرا گھر میرا نہیں, اور تمہارا گھر تمہارا نہیں. چلیں یار رکے سرکار تھوڑی دیر کے لیے, میرے ساتھ چلیں گے. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے, نہیں کہ گھبرائے تو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. مجھے یاد نہیں ہے, شاید ان 8 دنوں میں میں نے یہ بات کی ہو, مگر مجھے یاد کروا دیجیے کہ میں نے کی ہے یا نہیں کی. واقعی مجھے یاد نہیں ہے, کیونکہ وہ کیسٹ تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ آج یہ پڑھنا ہے تو آج یہ پڑھنا ہے. ہو سکتا ہے ذہن میں نہ ہو میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا. مباہلہ سنا ہے آپ نے؟ پڑھا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مباہلہ محمد گئے, کتنی ہستیاں ہیں؟ 5 ہستیاں. وہ ہار گئے, وہ ہار گئے, یہ نہیں کہا میں نے, وہ ہار گئے. کیوں ہارے تھے؟ کن کو دیکھا؟ نہیں نہیں, سرکار محمد کو تو پہلے ہی انکار کر چکے ہیں. محمد تو پہلے ہی قرآن لے کے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ محمد ہم تمہیں کہا تمہارے قرآن کو نہیں مانتے, نکلو. کہا اللہ غضب دے گا, کہا دیکھ لیں گے اللہ کو بھی. علی آئے, کہا علی تمہاری تلوار سے کوئی خوف نہیں ہے, کیا کرو گے زیادہ سے زیادہ؟ قتل کر دو گے نا. مگر ہم علی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے, مانتے ہیں, مانتے رہیں گے. حسنین شریفین کے جوہر کرامات بھی دیکھے ہوئے تھے. 5 تن میں کوئی ایک ضرور ہے جسے انہوں نے پہلے دیکھا نہیں ہے. جو سمجھ رہے ہیں ان کو میں داد دے رہا ہوں, جو نہیں سمجھے کم از کم میرا سب میں ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کروں گا. ادھر والوں کو
دیجیے گا. کوئی تو 5 میں ایسا ہے, کوئی تو 5 ایسا ہے, 5 میں کوئی ایک ہے جس سے یہ دیکھ ڈر گئے. اور حضور مباحثہ کسے کہتے ہیں؟ مباحثہ کہتے ہیں بحث کو, پوری رات ہوتی رہے کوئی نتیجہ نہ نکلے, اسے کہتے ہیں مباحثہ. مطالعہ کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز حاصل کرتے رہے. توجہ ہے یا نہیں؟ مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ تم مجھے منواؤ میں تمہیں منواتا ہوں. ان تمام چیزوں کی آخری حد کا نام ہے مباہلہ. وہاں علم کی ضرورت نہیں ہے, وہاں عذاب کی ضرورت ہے. جو لوگ آل محمد کے مقابلے میں حد آخر تک پہنچے ہوں گے ان کا کیا معیار ہوگا؟ توجہ نہیں کر دیجیے, میرا جملہ ضائع نہیں کر دیجیے گا, بہت توجہ کیجیے گا. آخری حد تک پہنچے ہوں گے نا. بچہ یا مجھے چھوڑنا تھا. محمد مصطفیٰ سے یہ ذہن میں رکھیے گا, بات تھوڑی خشک ہے, میرا تھوڑا ساتھ دیجیے گا. جب اللہ نے محمد سے خطاب کیا تو محمد کے ذریعے امت سے خطاب کرتا ہے. جیسے کہتا ہے قل هو اللہ احد. حبیب یہ تم نہیں, اللہ کہہ رہا ہے, تم نہیں کہہ رہے. لفظ کل جہاں آئے گا اس سے مراد محمد نہیں, اس سے مراد اللہ ہے کہ تم ان لوگوں کو کہہ دو کہ میں اللہ کہہ رہا ہوں. تو سمجھ رہے ہیں ہم کو, میں داد دیتا ہوں. قل تم کہہ دو, تم نہیں کہو کہ بھئی میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ہے. قل اعوذ برب الفلق. حبیب تم نہیں, ان کو کہہ دو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں فلک کا رب ہوں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حبیب تم نہیں, ان کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو کچھ نہیں چاہیے سوائے میرے قریبیوں سے مودت. جو سرکار مباہلہ کی آیت تک پہنچ گئے میں ان سے انہیں داد دیتا ہوں. میں اب اللہ نے محمد کو کہا انا انزلنا, تم پہ, اس میں امت نہیں ہے. جب انا آئے گا تو تم پہ, یا ایھا النبی تم پہ, انا اعطیناک الکوثر تم پہ. یعنی جب کل آئے گا تو کل سے مراد امت ہے اور اللہ ہے, محمد اس میں نہیں. جب محمد مصطفیٰ نصارہ سے بحث مباحثہ مطالعہ کر کے تھک گئے, اب اللہ نے کہا ابھی تم نہیں, ان نصارہ سے کو کہ اللہ کہہ رہا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا. یا شادی میں آپ کو داد دے رہا ہوں, خدا کی قسم جو پہنچ گئے ہیں ان کو کہو کہ اللہ کہہ رہا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. حبیب تم نہیں, ان کو کہو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ اپنے بیٹے لاتا ہوں. میں اللہ اپنے بیٹے لاتا ہوں, تم اپنے بیٹے لاؤ. میں اللہ اپنی عورتیں لاتا ہوں, تم اپنی عورتیں لاؤ. میں اللہ اپنے نفس لاتا ہوں, تم اپنے نفس لاؤ. تو حضور چارہ نہیں, یہاں ہے کفر کی منزل. اور آپ نہیں بولیں گے میں چھوڑ دوں گا یہیں پہ, اگر پھنسے رہے آپ بھی. یہ کفر کی منزل ہے. اگر اللہ کا بیٹا مانے تب کافر, اللہ کے بیٹے کا انکار کرے تب کافر, یا پھر مانے کہ 5 میں کوئی ایک ہے جس کے بیٹوں کو اللہ اپنے بیٹے کہہ رہا ہے. کوئی ایسا ہے جس کی عورت کو اللہ اپنی عورت کہہ رہا ہے. کوئی ایسا ہے جس کے نفس کو اللہ اپنا نفس کہہ رہا ہے. پوچھا کیا کون ہے؟ کہ وہی ہے جو کبھی نہیں نکلی, کیونکہ وہ حجاب اللہ ہے, اس میں اللہ چھپا ہے. تو جس نے اللہ چھپایا ہو بچانا بھی وہی جانتی ہے. وہی بچائے گی نا, چھپایا ہے اس نے توحید کو اندر. جب سامنے آئے توجہ ہے یا نہیں ہے سزا نے. اب وہ ہے کفر کی آخری منزل پہ. وہ کفر کی آخری بی بی کا خطبہ ہے, اجازت دیجیے, توجہ ہے. اور موضوع میں نے سمیٹ دیا ہے, حالانکہ میرا ارادہ تھا علی اکبر شہزادی کا فضائل پڑھنے کا.
مگر چونکہ اب وہ وقت نہیں ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہا ہوں. بیوی نے جب وہ سامنے آئے گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. سورہ مدثر کیا ہے؟ والشمس اذا ادبر. کل کیا ہے؟ والشمس اذا ادبر. سورج کے آگے چلنے کی قسم. والقمر اذا اسفر. پیچھے چلنے والے چاند کی قسم. واللیل اذا اسفر. درمیان میں چلنے والی رات کی قسم. آپ نے توجہ نہیں کی محترم، جو سمجھ رہے ہیں وہ میں داد دے رہا ہوں. آگے محمد، پیچھے علی، درمیان میں لیل. لیل من بطول، بطول من حجاب. اور دو قوتوں نے توحید کے حجاب کو سنبھالا. چلے بی بی نے گفتگو نہیں کی. نصارہ سے پھر محمد مصطفیٰ نے کلام کیا. ہم آ گئے ہیں، مانو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم پھر بھی نہیں مانیں گے. علی بڑھتے ہیں، مانو نہیں مانیں. حسن حسین آگے بڑھتے ہیں، مانو نہیں مانیں. اب بی بی آئی آگے. مولا ان کو توفیق دیجیے، میرے جملے سمجھ جائیں، توجہ کیجیے گا. کیوں بی بی آگے بڑھ کے کہتی یا حجت دنیا، اے کائنات کی حجتوں میرے پیچھے آؤ، کیونکہ آج آپ کی حجت ان سے کلام کرے گی. یا میرے اللہ توجہ کیجیے گا دیدان محترم. بھائی حدیث ہے نا، انا نحن حجت اللہ، الفاطمہ تو حجت علیہ. فاطمہ ہماری حجت ہے، ہم کائنات کی حجتیں ہیں. اب بی بی نے خطاب کیا. بی بی نے کہا دیکھو نصارہ، لا یحرم الکلام، میں نے زندگی میں کسی غیر سے بات نہیں کی. توجہ قبلہ کیجیے گا دیدان محترم، بہت توجہ کیجیے گا. میں نے زندگی میں کبھی کسی غیر سے بات نہیں کی، کیونکہ بات ہے جو حافظو، بات ہے اس کی، تو وہ کوئی میرا غیر تھوڑی ہے، وہ میرا غیر نہیں ہے، کیونکہ وہ فی اللہ، وہ مجھ میں ہے. وَيُحَافِظُونَ اللَّهُ هُوَ الْفَاطِمَةُ، اور بچانا بھی میں جانتی ہوں. انہوں نے کہا بی بی یہ تو خطاب ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، ہمیں یہ ثبوت دیجئے. بی بی مسکرا کے کہتی ہے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے عزیزان محترم، آخری آدمی تک آپ کو سیدہ واسطہ کا جملہ ضائع نہیں کیجیے گا. بی بی کہتی میں کیوں بتاؤں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا نہیں؟ تم کہو. ابھی عیسیٰ نازل ہو کے کہے کہ میں نہیں ہوں تو پھر یہ زیادتی نہیں؟ تو میں کس طریقے سے پڑھ رہا ہوں اور آپ کس طریقے سے سن رہے ہیں؟ پہلے سنا ہی نہیں سنا نا؟ تو پھر ایسی داد دے جو پہلے نہیں دی. یہ کیا بات ہے؟ توجہ کیجیے گا. کہا ہوا بے نزول عیسیٰ ابن مریم، ام ہی مریم. اس وقت مانو کہ جب عیسیٰ آئے اور مریم آئے اور آگے کہ صدقت فاطمہ، فاطمہ سچی ہے، اس کو آگے کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا، بطول کو چلا لا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابھی دیکھو آسمان کی طرف دیکھے گا، یا عیسیٰ قم بإذن ربی، اے عیسیٰ تمہارا رب تمہیں زمین پہ آنے کا حکم دے رہا ہے. حکم دے رہی ہے. جو ہے یا نہیں ہے عزیزان محترم؟ میری گفتگو سے بڑھ گئی. بنزول عیسیٰ ابن مریم، بنزول عیسیٰ بنت الحنا، هو نزل بک هو الائمۃ الطیبین. عیسیٰ زمین پہ اترے،
انہوں نے دیکھا عیسیٰ کو، مریم نازل ہوئی، انہوں نے دیکھا مریم کو، یقدم عیسیٰ، عیسیٰ بطول کی طرف نہیں گیا، پہلے محمد کو سجدہ کیا، پھر علی کو سجدہ کیا، پھر حسن کو سجدہ کیا، پھر حسین کو سجدہ کیا، مریم نے پہلے بطول کو سجدہ کیا، پھر حسن کو سجدہ کیا، دونوں ماں بیٹوں نے دست بدستہ کا قبلت الصلاۃ، بی بی ہمارا درود قبول کیجئے۔ سجدہ قبول کی تھی، سجدہ درود ہے، آل محمد کو جھکنا ہی درود ہے۔ کیا بات ہے، عیسیٰ نے بطول کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ سجدہ کرتا تو چہرہ بطول کی طرف ہوتا، خدا کو گوارا ہی نہیں کہ کوئی معصوم بھی بطول کو دیکھے۔ آپ نے توجہ نہیں کی ہے میری جان، گوارا ہی نہیں ہے۔ پھر دونوں ماں بیٹوں نے نصارہ کی طرف دیکھا کہ یا اہل النصران یبن اللہ وہ مباہلت الفاطمہ۔ توجہ نہیں کر رہے دیدان محترم، تم نے فاطمہ سے مباہلہ کر لی، میری رب سے مباہلہ کر لی کہ میں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہوں، بے عبد الحسین، بے لامسل النالین الحسین۔ ارے تم اس کے بیٹے کی بات کرتے ہو، میں تو ان دونوں کے بیٹوں کی جوتی جیسا نہیں ہوں۔ میں تو ان دونوں کی نالین جیسا نہیں ہوں، میں تو ان کا غلام ہوں۔ اگر بیٹے ہوتے تو یہ ہے، اگر بیٹے ہوتے تو یہ ہوتے، اور تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بطول نہیں، بظہر اللہ۔ یہ حجاب ہے، ایسے ہی ہے، یہ میرا ہاتھ چھپ گیا، ایسے ہی ہے۔ اب حجاب کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر کو پتا ہے کہ ہاتھ ہے، مگر اسے یہ نہیں پتا کہ ہاتھ کیسا ہے۔ توجہ نہیں کیا دیدان محترم، مگر یہ والا حصہ جانتا ہے کہ ہاتھ کیسا ہے۔ گھبرا گئے میرے خیال سے، آپ پریشان ہیں۔ آل محمد اللہ کا حجاب ہے۔ جسے جلدی سمجھ آ جاتی اس کا تو حق ہے نا۔ اب حجاب آل محمد، معصوم فرماتے ہیں ہم اللہ کا وہ حجاب ہے جو ظاہری ہے، اور بطول اللہ کا وہ حجاب ہے جو باطنی ہے۔ ہم نے بطول کو، خدا کو بطول کی وجہ سے مانا ہے۔ کیا ہو گیا، آپ لوگ توجہ نہیں کر رہے؟ اور بطول اور خدا کا سلسلہ ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ نہیں ہے۔ بطول میں خدا چھپا ہوا ہے، تبھی تو ولی کہتے ہیں، کہہ دوں کہ میں اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہے۔ پریشانی تو نہیں ہے نا آپ لوگ؟ یہ سرکار، یہ لوگ بڑے خاموش ہیں، یہ جو ہے یہ صحیح، یہ بڑے خاموش ہیں۔ کیوں بھائی جان، خیریت؟ اچھا، داد اپنی جگہ ہوتی ہے بھائی جان، نعرہ لگانے سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ لگتا ہے اپنے ہیں۔ لیکن جیسے آپ کسی جنگل میں جائیں، کسی ایک گھر میں علم لگا ہو، آپ کتنے پیاسے بھوکے ہو، مگر آپ
آپ کو اس گھر سے الفت ہوگی کہ بغیر سوچے پانی مانگ سکتے ہیں. دستک دیں گے، یار ہی مدد کریں گے اور کہیں گے بھائی ہم پردیسی ہیں، وہ آپ کو کھانا بھی دیں گے، کیونکہ یہ اپنے پن کی پہچان ہے. تو مجھے بھی اس جنگل میں آپ ایسے ہی لگ رہا ہے. بس علی علی کرتے ہیں، میرے ساتھ چلتے ہیں. بطول، توجہ ہے، تم نے بطول کو جھٹلا دیا، خبردار اسے جھٹلاؤ نہیں. یہ میری بھی مریم سیدہ ہے، میں مریم ہوں، یہ میری سیدہ ہے. اور مریم نے عیسیٰ کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا اہل نصران، یہ جسے تم اس کا بیٹا کہہ رہے ہو، کیسے کہوں میں سمجھ سے باہر، جسے تم اس کا بیٹا کہہ رہے ہو، یہ جو میرا بادشاہ علی ہے نا، اس کا ایک شاگرد ہے جس کا نام جبریل ہے، یہ اس کی عطا ہے. نہیں کی ہے، یہ شاگرد کی عطا ہے. یعنی سرکار جو شاگرد عیسیٰ جیسے بیٹے تھے، وہ استاد کیسے دیتا ہوگا؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے دیدار میں. استاد بھی دیتا ہے جب محمد کو مباہرہ میں ضرورت پڑتی ہے، تو استاد عیسیٰ نہیں دیتا، حسنین دیتا ہے، کیونکہ وہ تو عیسیٰ سے بڑے دے گا نا. اور فرق اتنا ہوتا ہے، عیسیٰ تو واپس لے لیا جائے گا. اور علی نے کہا یہ قیامت تک یا ابن رسول اللہ کہلائیں گے. یا ابن علی نہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے دیدار محترم. تو مباہلہ کی مین سربراہ، مین وارثہ، مین علمدار، مین کمانڈر ان چیف بطول کی ذات ہے. کیوں ذات ہے؟ اس لیے کہ معاملہ ہے توحید کا، بچائے گی مالکہ توحید. وارث توحید نے نہیں بچانا، مالک توحید بچائے گی. اور مالک توحید ہے بطول کی ذات. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کی عبادت کرنی ہے، انہی سے مدد مانگنی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہی صراط ہے، یہی ہے جو نعمتیں نازل کرتے ہیں. غیر المغضوب علیہم، ان کا جو غیر ہے وہ مغضوب ہے. اور والضالین ہے وہ جو ان کو نہیں مانتا. ماننے سے مراد کیا ہے؟ جو ان کی عبادت نہیں کرتا، جو ان کی سے مدد طلب نہیں کرتا، وہی مغضوب ہے نا. آپ تھکے ہوئے میرے خیال سے. توجہ ہے یا نہیں ہے دیدار میں؟ مغضوب کون ہے؟ جو ان سے مدد نہیں مانگتا. مغضوب کون ہے؟ جو ان کی عبادت نہیں کرتا. اور درود جو ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں. مجھے اتنا پتا ہے کہ درود جو قرآن اور آئمہ نے بتایا ہے وہ ان کو سجدہ ہے. جب قیام کرو تو ان کا نام لو. میں مثال دیتا چلو. ایک بندہ آتا ہے مولا کے پاس، آگے کہتے سرکار محمد مصطفیٰ کے پاس کہ بلا میری صبح کی نماز باطل ہو گئی. تو کہا دوبارہ پڑھ لو. کیا نہیں مولا اس نماز کے بارے پوچھنا ہے. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا جب میں نے اللہ اکبر کہا تو میری زبان سے ابو طالب کا نام نکلا. جو نہیں کرتے میری زبان سے ابو طالب نکلا. پھر میں نے نماز میں اپنے آپ کو جھنجھوڑا کہ ابھی میں اپنی نماز سدھاروں. پھر میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری زبان سے فاطمہ بنت اسد نکلا. خاموش. پھر میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین تو میری زبان سے علی کا نام نکلا. پھر میں نے کہا الرحمن الرحیم، میری زبان سے بطول کا نام نکلا. پھر میں نے کہا مالک یوم الدین تو میری زبان سے حسن حسین کا نام نکلا. پھر میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو آپ کے ہر گھر کے فرد کا نام میرے ذہن میں آیا. پھر میں نے کہا غیر المغضوب علیہم والضالین تو آپ کے دشمن میرے ذہن میں آ گئے. چلے کہ رضیدان محترم گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا. تو رسول نے کہا کیا ہوا؟ کہ سرکار بتائیے یہ نماز ہے یا نہیں؟ رسول مسکرا کے کہتے یہی تو ہے. محمد مصطفیٰ نے کہا کمبخت مارے یہی تو نماز ہے. اور یہ نماز نبی پڑھتے ہیں،
یہ نماز ولی پڑھتے ہیں، یہ نماز کتب پڑھتے ہیں. جزاک اللہ. یہ نماز، یہ آپ نے اصل نماز کی بات کر دی کہ اوج نماز آپ نے یہ دونوں نے بات کی ہے. کتاب کا نام ہے سر الصلاۃ و صلاۃ العارفین. خمینی کی فارسی کی کتاب ہے سر الصلاۃ و صلاۃ العارفین. اس کا ترجمہ بنتا ہے اصل صلاۃ کیا ہے جو عارفین پڑھتے ہیں. وہ جو ہے یہ نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، خمینی لکھ رہا ہے. اب وہ جو لکھ رہے ہیں بتاؤ میں آپ کو، انہوں نے سورہ فاتحہ لکھی ہے، وہ جو میں نے آپ کے سامنے سنا یہی اسی کتاب سے ہے. بسم اللہ علی الرحمن الرحیم. وہ جو نہیں کرے الحمدللہ عمران رب العالمین الفاطمہ هو الرحمن الزینب هو الرحیم. کیا ہو گیا آپ لوگوں کی خاموشیاں توجہ نہیں کر رہے. مالک یوم الدین هو امام ضمانتہ ایاک نعبد و ایاک نستعین فاطمتہ غیر المغضوب فلاں فلاں فلاں. کیا اگر انہوں نے پوری تشریح لکھی ہے اس میں نا، ٹھیک ہے. تو اصل نماز ہے ہی یہ. شاہ شمس نے ایسے نہیں کہا علی بھوت، آدم بھوت، نو بھوت کے علی بھوت، ابراہیم بھوت کے علی بھوت، محمد بھوت کے علی بھوت، اللہ بھوت کے علی بھوت، علی بھوت کے خدا بھوت. شاہ شمس کہہ رہے ہیں کہ آدم آدم نہیں، وہ تو علی ہے. نو نہیں ہے، علی ہے. ابراہیم نہیں ہے، علی ہے. موسیٰ نہیں ہے، علی ہے. اور محمد کب محمد ہے؟ یہ تو علی ہے. اور علی کب علی ہے؟ یہ تو محمد ہے. اور وہ اللہ کب ہے؟ وہ تو علی اور محمد ہے. اور علی محمد کب ہے؟ یہ تو حسنین ہے. اور حسنین کب حسنین ہے؟ یہ تو فاطمہ ہے. اور اولو نہ محمد واخر نہ محمد واسط نہ محمد وکل نہ محمد. ان کی اتباع درود ہے. بار بار میں کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، کیونکہ جس منزل پہ میں نے جانا ہے بابا لے کے کیا کھڑا ہو چکا ہوں. ان کی اتباع درود اصلیہ ہے. وہ جو ہے یا نہیں؟ اب بطول کیا ہے؟ اس کا حجاب. سرکار یار گریہ نہیں کیجیے گا، میرے کو موضوع فرمائش ہے، مجھے وہ بھی چلتے ہاتھوں بس یاد آگے میں پورا کرتا چلوں، ٹھیک ہے. بطول اس کا کل جز نہیں، بطول کل حجاب ہے. اور محمد مصطفیٰ نے فاطمہ کو بیٹی نہیں کہا، ام ابیہا. فاطمہ میری ماں ہے، فاطمہ میری اصل ہے. اب وہی بی بی کہہ رہی ہے کہ زینب میری ثانی ہے. زینب ثانی زہرا ہے. توجہ نہیں کر رہے آپ. دیکھ رہے سلطان صاحب، میں اس لیے کہہ رہا تھا سرکار کہ موضوع یہ سنا نہیں ہوگا، آپ یہ موضوع خاموشی ہوگی. صرف اچھا لگا میں آپ کو، میں تاکہ اپنی وہ محنت جو میں نے وعدہ کی اسے پورا کر سکوں. زینب عالیہ بطول کی ثانی ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں. اس کی ثانی کا نام زینب ہے، اور جس کا کوئی شریک نہیں، اس شریک حسین کا نام شریک زینب ہے. قبلہ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم. حسین وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس کی شریکہ کا نام زینب. بطول وہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی ثانی کا نام زینب ہے. توجہ قبلہ کیجئے گا. اب جو بطول محمد کے لیے ہے وہی زینب علی کے لیے ہے. کیا کروں عزیزان محترم؟ وہ فاطمہ میری ماں ہے، زین اب باپ کی زینت. قبلہ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آپ اسرار نہیں سننا چاہ رہے میرے خیال سے. مولا کیا کہتے ہیں؟ زینب باپ کی زینت. باپ کی زینت ہے. زینب علی کی زینت ہے. نہ سرکار، باپ کی زینت، علی کی زینت نہیں ہے.
علی میں جو بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ توجہ نہیں کر رہے محترم، یہ موضوع تھوڑا خوش کیا، میرے ساتھ دیجیے گا۔ علی میں جو ہے، زینب اس کی زینت ہے۔ علی وجہ اللہ ہے تو وہ وجہ اللہ کی زینت ہے۔ علی عین اللہ ہے تو وہ عین اللہ کی زینت ہے۔ علی لسان اللہ ہے تو وہ لسان اللہ کی زینت ہے۔ علی وجود اللہ ہے، وہ وجود اللہ کی زینت ہے۔ نہ حضور کتاب کا نام ہے زینب ہو زینب محمد مصطفیٰ، توجہ ہے یا نہیں؟ ثانی محمد مصطفیٰ حسین ابن علی صحابہ کو قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ قرآن پڑھا رہے ہیں، ادھر دیوار ہے، دیوار کے اس طرف سرکار توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن پڑھا رہے ہیں، دیوار کے اس طرف حسین کو قدموں کی آواز آئی، حسین نے قرآن زمین پہ رکھا، کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا بولا کیا کیا آپ نے؟ کہا خبردار، زینب گزری ہے، اس عبادت سے اس کے قدموں پہ کھڑا ہونا حسین کو افضل ہے۔ علی حق کے، علی سچے، جڑا نام بنے تے کیا مرضی شاہ کے، نعرہ حیدری۔ جو اس کے عدم میں کھڑا ہو جائے حسین، اسے زینب کہتے ہیں۔ اور امت دیکھیے کہ 66 دن زینب کو کھڑے رکھا ہے۔ اللہ آج غم نہ اللہ، کوئی غم نہ دے آپ اس غم کے سوا۔ جو رونے آئے ہو مصائب صرف ان کے لیے ہے، جو نہیں رونے آئے کریمی ہے بطول کی، رونے والا منہ بھی بن جائے تو کافی ہے۔ عزاداران حسین، آج محمد کے ہم شکل کا جنازہ برابر ہونا ہے۔ محمد کی پرورش کر ہی وہ سکتا ہے جو فاطمہ ہو، جو رونے آئے، میں صرف ان سے مخاطب ہوں۔ عزاداران حسین، معصوم فرماتے ہیں جب اس اکبر کا مصائب پڑھا جاتا ہے 3 ہستیاں ضرور آتی ہیں، جو رونے آئے صرف ان سے بات ہے، اس کے علاوہ کسی سے کوئی گفتگو نہیں۔ جب علی اکبر کا مصائب پڑھا جاتا ہے بہت ہستیاں آتی ہیں، مگر 3 ہستیاں ضرور آتی ہیں۔ پہلی ہستی وہ ہے جس کے اللہ جانے آج بھی رخسار نیلے ہے یا نہیں۔ اللہ اجر من اللہ، علی اکبر کا مصائب سننے ضرور آتی ہے۔ دوسری ہستی جو اکبر کا مصائب سننے آتی ہے، اللہ جانے شام کے بازاروں میں کیسے سفر کیا ہوگا، جو کبھی بابا کے سامنے نہیں چلی، شرابیوں کے دربار میں کیسے خطبے دیے ہوں گے۔ اکبر کا مصائب سننے زینب ضرور آتی ہے۔ اور تیسرا اکبر کو جو مصائب سننے آتی ہے نا، اکبر کی ماں ہے جس نے کبھی اکبر کو بیٹا کہا ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ زینب سے وعدہ ہے کہ کبھی اکبر کو بیٹا نہیں کہوں گی۔ تاریخی جملے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے گا، تھوڑا سا تفصیل میں نے کرنی ہے، اس کے بعد آپ سے اجازت ہے۔ کچھ ذریعے ایسے ہیں جہاں پہ کچھ معصومین کی شہادت ممنوع ہے، جیسے محمد مصطفیٰ کی تربت پہ بطول کا مصائب پڑھنا منع ہے، جو رونے آئے میں صرف ان سے بات کر رہا ہوں۔ اور زہرا کی تربت پہ عباس کا مصائب پڑھنا منع ہے۔ اللہ اجر من اللہ، کوئی غم نہ دے اس غم کے سوا۔ جناب موسیٰ کاظم کے ذریعے پہ معصومہ گم کا مصائب پڑھنا منع ہے۔ اللہ اجر من اللہ، بس تمہید اور اپنی نیت جب بناتے ہیں بڑا قریب سے گزر کے اپنے جانا ہے۔ اسی طرح حسین کی ذریعے پہ علی اکبر کا مصائب پڑھنا منع ہے۔ ذاکر صاحب آپ نے بھی یہ کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ علی اکبر کی ذریعے پہ، حسین کی ذریعے پہ علی اکبر کا مصائب نہیں پڑھا جاتا، پڑھنے دیتے نہیں، ممنوع ہے۔ ہندوستان سے قافلہ جاتا ہے، آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت ایک مجتہد تھے جن کا نام تھا سید مہدی علیہ، بطول زیادہ بڑا متقی آدمی تھا اور ولایتی مجتہد تھے۔ تمام زبانوں نے دست بدستہ کہا کہ سید مہدی دل کی حسرت ہے کہ حسین کے ذریعے کے سامنے اکبر کا مصائب سنے۔ دست بدستہ کہتا ہے دیکھو یہاں پڑھنا ممنوع ہے، مولا کا قول ہے کہ یہ اکبر کا مصائب نہیں پڑھتے، جو رونے آئے ہو میں ان سے مخاطب ہوں۔ سب نے حسین کے واسطے دیے، کہا مولا ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے گریہ کرنا ہے، بڑی دور سے آئے ہیں، حسرت ہے کہ 2 آنسو بہہ جائیں۔ عزادار سید مہدی نے ایک جملہ کہا، جو رونے آئے ہو کہ اکبر جب گھوڑے سے زمین پہ آئے، جو رونے آئے ہو اکبر جو گھوڑے سے زمین پہ آئے تو عزاداران حسین محمد کو معراج ہو چکی تھی،
محمد کی ہم شکل جب زمین پہ آئی تو کلیجے میں برچی کا جملہ آیا نا، جب سارے عزادار کھڑے ہوتے ہیں، کسی نے سر دیوار میں مارا، کسی نے اینٹ اٹھا کے سر میں ماری، عزادار سید مہدی بھی رونا شروع ہو گئے، تمام عزادار رو رہے ہیں۔ دور سے ایک آدمی بھاگا آیا، کہا سید مہدی مسائب بند کر دے۔ کہا کیوں؟ کہا جب سے مسائب پڑا ہے حسین کی زری سے خون نکل رہا ہے۔ علمان علمان جو رونے آئے ہو، جو رونے آئے ہو، یہ سجاد سے بڑا نہیں ہے، اس نے تو اکبر کو قتل ہوتے نہیں دیکھا۔ اللہ جانے کیا ہمت ہوگی سکینہ کی جب بابا کے گلے پہ خنجر۔ بدطبیعت اور ماحول بناتے آئیے۔ علمان اجرک من اللہ۔ میں طبیعت تھوڑا سا ماحول، مجھے معاف کر لیجئے گا، جو رونے آئے ہو صرف ان سے بات ہے، بڑا خوش نصیب ہے، یہ رو رہا ہے، اسے چپ کروانے والا کوئی ہے۔ مگر جب اکبر کی یاد میں سکینہ روتی کوئی تماچے مارتا، جب سکینہ روتی کوئی تادیانے برساتا، جب سکینہ روتی کوئی درے مارتا تھا۔ عزادارو بڑا خوش نصیب ہے یہ میرا بھائی، بس لے جائیے، بس مصائب ہونے لگا ہے، بس عزاداران حسین طبیعت بن چکی ہے آپ کی، بس اجازت دیجیے دو جملے کہنے ہیں۔ سید مہدی اکبر کا مصائب کم پڑا کرو، بس رونے آئے ہو، بس طبیعت بن گئی، آپ کا ماحول بن چکا ہے یہاں پہ، بس آپ کی طبیعت میرے ساتھ ہے، بس مصائب پڑھتے آئیے۔ سید مہدی مصائب کم پڑھو، جو تُو نے اکبر کا مصائب پڑھا ہے نا، حسین کی زری سے خون نکل رہا ہے، عباس کی زری پہ زلزلہ آ چکا ہے۔ سید مہدی کو ایسے اٹھا کے لے گئے جیسے لے کے گئے نا، غشی کا عالم ہے۔ سید مہدی کو بستر پہ اٹھایا، سید مہدی خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بی بی جس کا ہاتھ پہلو پہ، اللہ مان مجھے معاف کر دیجئے گا، جو رونے آئے ہو۔ سید مہدی نے دیکھا ایک بی بی جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے، اس کے ساتھ ایک ضعیف ہے، امامہ گلے میں کھلا ہوا ہے۔ سید مہدی نے خواب میں کہا بی بی کوئی غلطی ہو گئی، کہا غلطی نہیں ہوئی، اکبر کا مصائب کم پڑا کرو سید مہدی۔ کہا بی بی کوئی غلطی ہوئی، کہا غلطی نہیں ہوئی، جب سے مصائب پڑا ہے زینب عباس کے گلے میں باہیں ڈالے، نہر فرات پہ رو رہی ہے۔ علمان بھائی یہی حق ہے رونے کا، شرم نہیں کیجئے، وکیلہ کرتے آئیے۔ جب سے مصائب پڑا ہے زینب عباس کے گلے میں باہیں ڈالے رو رہی ہے۔ بس عزادارو ایک واقعہ اور سن لو، میں شہادت پڑھوں گا، پر رونا جتنا رونا ہے، آج رونے نہ جانے کل کوئی زندہ رہے نہ رہے، دو آنسوؤں میں اگر بخشش ہو جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ عزادارو مصر میں ایک آدمی رہتا ہے جس کے دو بیٹے ہیں، جو رونے آئے ہوں میں صرف ان سے مخاطب ہوں۔ مصر میں ایک آدمی رہتا ہے جس کے دو بیٹے ہیں، مصائب شروع ہو چکا ہے، بس آپ کی طبیعت بن گئی، جائیداد کا بٹوارا، آدھی جائیداد چھوٹے نے لے لی، آدھی جائیداد بڑے نے لے لی۔ جب جائیداد کا بٹوارا ہوا تو شاہ جی کی ڈبی برآمد ہوئی، ڈبی کھولی گئی، اس میں ایک بال تھا خوبصورت، چھوٹے نے کہا یہ بال میں لوں گا، بڑے نے کہا بال میں لوں گا۔ قاضی کو بلایا گیا، قاضی نے بال دیکھا، کہا یہ تو محمد کا بال ہے، یہ تو کائنات کے نبی کا بال ہے۔ چھوٹے نے کہا یہ بال میں لوں گا، بڑے نے کہا یہ بال میں لوں گا۔ کہا بھی جائیداد کا بٹوارا ہوا ہے تو یہ بال کے بھی دو ٹکڑے ہوں گے، بال کاٹا جائے گا، آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو۔ ایک طرف سے چھوٹے نے پکڑا جو رونے آئے ہو، ایک طرف سے بڑے نے۔ قاضی نے جو تلوار اٹھائی، چھوٹے نے بال چھوڑ دیا۔ قاضی نے کہا کیا ہوا؟ کہ اتنا خوبصورت بال میرے سامنے کٹ جائے، علمان جو رونے آئے ہو صرف ان سے مخاطب، اتنا خوبصورت بال میرے سامنے کٹ جائے میں تو زندہ ہی مر جاؤں گا۔ ارے میرے بڑے بھائی میری جائیداد بھی لے لے، مجھے تھوڑا زیادہ ارادے میں محمد کا دیدار کر کے آؤں کہ جس کا بال اتنا خوبصورت ہے، اللہ جانے محمد کتنا حسین ہوگا۔ مدینہ میں آیا، پتہ چلا محمد دنیا میں نہیں ہے، کسی نے کہا محمد کی ہم شکل ہے، نام علی اکبر ہے، ساتھ حجابوں میں رہتا ہے، بس تم اسے دیکھ لو، محمد کو دیکھ لو، ایک ہی بات ہے۔ دروازے پر دستک دی، حسین باہر آتے، مختصر کر رہا ہوں، حسین باہر آئے، قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا مولا محمد کا دیدار کرنا ہے۔ کہا میرا نانا تو نہیں؟
ہم شکل پیغمبر ضرور ہیں. علی اکبر کو بلایا. اس نے علی اکبر کو جو دیکھا حیرت زدہ ہو گیا. کہتے مولا کیا محمد ایسے ہی ہے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ ذرا چل کے دکھا. مخ سے چل کے دکھایا. کیا بات کر کے دکھائے؟ بات کر کے دکھا. 7 حجاب اتارے. تو میں نے مقتل میں پڑھا 7 حجاب اتارے اور خوش ہو گیا. اتنے میں حسین زمین پہ بیٹھ گئے. کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا غلطی نہیں ہوئی. اے مسافر سوچ اگر ایسا بیٹا تیرا اور تمہیں خواب آئے کہ اس کے پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے تو تجھے کیسا لگے گا؟ مولا میں تو اٹھوں نہیں مر جاؤں گا. کہ حسین کی ہمت دیکھ, اس کے کلیجے سے برچھی نکالے گا. اور علمان اللہ جو ہونے آیا وہ مجھے معاف کرنا. علمان تابوت لے آئیے. اٹھے کوئی نہیں, اٹھے کوئی نہیں, تابوت آ گیا ہے. بس میں نے مصاحب شروع کر دیا, مجھے معاف کر دیجیے گا. بس اٹھے کوئی نہیں, بیٹھے گئے مصاحب سنتے آئیے گا. عزادارو اکبر کو اجازت ملی. 1 رات پہلے جو میری طرف دیکھتے آئیے, جنازہ اکبر کا آ چکا ہے. عزادارو شب عاشور جو کل رات آنی ہے نا, اس رات حسین نے اکبر کو بلایا. اکبر پاس آنا. کہا جی بابا جاؤ ماں کو مل کے آ جاؤ, صبح تمہیں شہید ہونا ہے. کہا بابا میں تو ماں کو مل کے آ گیا. کہا نہیں, میری بہن زینب نے کہا ہے تو ابھی ملا نہیں. اکبر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا جو میری ماں ہے نا میں اسے مل کے آ گیا ہوں. کہا تمہاری ماں کون ہے؟ کہا غریب لیلا میری ماں ہے. کہا تمہیں کس نے بتایا؟ کہا مجھے چچا عباس نے بتایا ہے. کہا کیسے؟ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے عباس چچا نے مجھے کرسی پہ بٹھایا, خود زمین پر بیٹھے, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا دیکھ تو وقت کا محمد ہے, میں وقت کا علی ہوں. کل اللہ جانے تم زندہ رہو نہ رہو. جا اس بی بی کو مل کے آ جس نے تمہیں کبھی بیٹا نہیں کہا. کہا عباس پھر کیا ہوا علی اکبر؟ کہا میں جاتا ہوں خیمے میں. کیا دیکھا؟ میری ماں مسلح پہ ہے. جو رونے آئے اس کے لیے جملہ ہے. میری ماں مسلح پہ ہاتھ بلند کر کے کہتی کیا ہوا اگر اس نے پالا ہے تو میرے جگر کا ٹکڑا. عزادارو اکبر آ کے کہتے اماں 18 سال کی جوانی کا پہلا اور آخری سلام. علمان علمان بس ہو گئی عبادت, ہو گئی عبادت. کم 18 سال کی جوانی کا پہلا اور آخری سلام. بی بی کھڑی ہوئی, اکبر کو گلے لگا. کہا اکبر کہیں راستہ تو نہیں بھول گیا؟ کہا نا ماں مجھے چچا عباس نے بتایا ہے کہ تو میری ماں ہے. بی بی خیمے پہ آ کے کہتی ہے عباس تیرے فضل کی خیر, تو نے میرا بیٹا مجھے ملوایا ہے. عزادارو اکبر کو گود میں لٹایا. مختصر اکبر کو گود میں لٹایا, کپڑے لیے, صندوق کھولا, صدقہ کیا, رکھتی جا رہی ہے. اکبر نے کہا ماما کیا کر رہی ہو؟ کہ کل شام غریبہ کی رات جب لوٹنے آئیں گے نا تیرا صدقہ سمجھ کے دے دو. اکبر نے کہا ماں مجھے جانے دو, مجھے موت کی اجازت دو. کہا اچھا اکبر جیسے بطول کی مرضی, قربانی ایسے دینا کہ بطول کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہونی پڑے. عزادار میں جملہ کہنے لگا مجھے معاف کر دیجیے گا. حسین باہر آیا. اچھا کیا ہوا اکبر؟ کہ بس اماں مل کے آ گیا ہوں. کہا اچھا اکبر پھر ایک کام کرو, میری بہنوں کی خواہش ہے آخری عذاب دے دو. بس میں نے قریب لے آیا ہوں آپ کو, مجھے معاف کر دیجیے گا. اگر ماں کو مل آئے ہو نا آخری عذاب دے دو. اکبر کو دستہ عذاب پہ آئے. پہلا جملہ کہا اللہ اکبر. ابھی اللہ اکبر کہنا تھا, زینب تڑپ کے کھڑی ہوتی ہے. فضا اماں قریب آنا. کہا جی آقا زادی. کہا حسین کو کہے کہ تمہارے بیٹے کی آواز تیری بہنوں کے کانوں میں نہیں آ رہی. چلو یہاں حسین جملہ ان کے لیے ہے. حسین تڑپ کے کہتے اکبر آواز بلند کر, میری بہنوں کے کانوں میں تیری آواز نہیں جاتی. اکبر تڑپ کے کہتے بابا تمہیں اپنی بہن کا خیال ہے جو مدینہ میں میرا انتظار کر رہی ہے. 7 محرم کا موضوع تھا. ہو گئی بس بولا آپ کے آنسو کا مڑ جائے. کوئی غم نہ دے, شرم نہیں کیجیے گا. بابا تمہیں زینب کا خیال ہے, بابا تمہیں کلثوم رقیہ کا خیال ہے, تمہیں میری بہن کا خیال نہیں. وہ 7 محرم کو میرے انتظار کر رہی ہے, مٹی پہ میرے قدموں کے نشان رکھ کے بیٹھی ہے. کہا تو اکبر آزاد دے, وہ سنے گی. اکبر نے جب کہا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ, سغرا کھڑی ہوئی. امام البنین کو کیا میرا اکبر آ گیا؟ علمان ہو گئی بات.
اجازت بس میں نے مختصر کر دیا، میرا اکبر آ گیا ہے، بس عزادارو مل گئی اجازت اکبر کو، جناب آ چکا ہے، ایک جملہ سنیے مجھے اجازت دیجیے۔ اکبر کو اجازت ایسے نہیں ملی، سب بیویوں نے پہلے طواف کیا، اکبر کو امامہ باندھا، جب تک دلہنک باندھا نا تو حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب تڑپ کے کہتی ہے کیا اکبر نے واپس نہیں آنا؟ کیا میرا اکبر اب واپس نہیں آئے گا؟ تاریخ کے جملے ہیں، علی اکبر کو 7 مرتبہ بھیجا، حسین نے 7 مرتبہ بلایا، اکبر نے آخری مرتبہ کہا بابا بھیجنے کا ارادہ نہیں، جو رونے آئے ہوگا ان کے بات کر رہا ہوں، بابا بھیجنے کا ارادہ نہیں، کہا اکبر بھیجنے کا ارادہ تو ہے مگر تمہیں کیا معلوم بیٹا ہو تم جیسا، کہاں جی چاہتا ہے بھیجنے کو، بس بابا مجھے اجازت ہو۔ اکبر گئے، عزادارو میں نے روایت میں پڑھا ہے برچھی ماری نہیں، اس نے برچھی جو ہی کلیجے میں گئی اس نے توڑ دی۔ علمان جو سر پہ ماتم کہنا جانتے ہیں صرف ان سے خاتم ہے، سر پہ ماتم کرنا ہے تو اللہ جانے کس کی کریا قبول ہو جائے، اللہ جانے سجاد کس کے پہلو میں بیٹھا ہو، اللہ جانے رقیہ کلثوم کس کے پہلو میں بیٹھی ہو، اس نے جو ہی پھل توڑا اکبر منہ کے بل زمین پہ آئے، حسین بھاگے گئے بلکہ کوہنیوں کے بھر گئے اور کہتے اکبر آواز دے مجھے نظر نہیں آتا، اکبر میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ عزادارو اکبر کے پاس پہنچے، سینے پہ ہاتھ ہے اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، سینے صد رہا من انت صدر ہی کمیل، اکبر سینے میں کیا ہے؟ کہا بابا برچی کا پھل ہے، جو انہوں نے آئے ہو صرف ان کے لیے جملہ ہے جسے میری پوری مجلس یاد ہے۔ اکبر کے سینے کی برچی کی بات آئی، حسین نے کیسے نکالی؟ ایک گھٹنا سینے پہ رکھا، اللہ بس یہی حق ہے رونے کا، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ سینہ اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل، جو ہی سینے پہ گھٹنا رکھا، ایک حال برچی پہ رکھا، حالات ہی سوالن پہ صدر ہوگا بے انظر نجف ہی، جو ہی برچی کا پھل نکالتا ہے، برچی نہیں آئی کلیجہ علی اکبر کا ساتھ آ گیا۔